السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور کوشام دیو۔ خواجہ امرو گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے مکان سے نکلا اور قریبی جنگل کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ دور سے ایک دوڑتے ہوئے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ٹاپوں کی آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ گھوڑے کو بے تحاشا انداز میں دوڑایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ آباد جگہ تھی، اس لیے امرو نے چونک کر اس طرف دیکھا جس طرف سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سفید رنگ کا گھوڑا واقعی انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس پر موجود آدمی کے جسم پر عجیب و غریب لباس دیکھ کر خواجہ امرو حیران ہو ہی رہا تھا کہ گھوڑا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ خواجہ امرو کا مکان کس طرف ہے؟ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اجنبی آدمی نے خواجہ امرو سے پوچھا تو خواجہ امرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ امرو نے بیک وقت اس سے کئی سوال پوچھ لیے۔ میں نے خواجہ امرو سے ملنا ہے۔ میں دور دراز کے ایک ملک قاچار سے آیا ہوں اور میں بادشاہ قاچار کا سفیر ہوں۔ اس اجنبی نے ایک ایک کر کے خواجہ امرو کے سب سوالوں کے جواب دے دیے۔ قاچار؟ یہ کون سا ملک ہے؟ میں نے تو اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ خواجہ امرو نے حیران ہو کر کہا، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب تو دو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے ابھی واپس جانا ہے۔ اس بار سفیر قاچار نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، سنو اجنبی سفیر، میرا نام خواجہ امرو ہے اور وہ سامنے میرا مکان ہے، لیکن اگر تم سفیر ہو تو تمہیں سردار امیر حمزہ سے ملنا چاہیے۔ مجھ سے ملنے کیوں آ رہے ہو؟ خواجہ امرو نے جواب دیا تو اجنبی کافی دیر تک حیرت بھری نظروں سے خواجہ امرو کو دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ دبلا پتلا سا آدمی خواجہ امرو ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے تو اس امرو سے ملنا ہے جو اپنی عیاری کی وجہ سے مشہور ہے، آخر کار سفیر قاچار نے کہا تو امرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میں ہی ہوں امرو عیار، عیار زماں، شعلہ فشاں، برق تپاں اور موت جادوگراں۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو بے شک لوگوں سے پوچھ لو، میرے علاوہ کسی کی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ خواجہ امرو عیار بن سکے؟ امرو نے اپنے چڑی جیسے سینے کو فاخرانہ انداز میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں کیسے خواجہ امرو مان لوں؟ تم جیسا آدمی بھلا کس طرح بڑے بڑے جادوگروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، بڑے بڑے طلسم ختم کر سکتا ہے؟ نہیں، تم وہ خواجہ امرو نہیں ہو۔ میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں، سفیر قاچار نے کہا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کا دماغ خراب ہے شاید کہ خواجہ امرو جسے دنیا خواجہ امرو مانتی ہے یہ اسے خواجہ امرو نہیں مان رہا۔ بھلا میرے علاوہ اور کون خواجہ امرو ہو سکتا ہے؟ خواجہ امرو نے کہا اور گھوڑا موڑ کر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا ارادہ قریبی جنگل کی دوسری طرف رہنے والے ایک دوست سے ملنے کا تھا، لیکن اب اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا۔ پھر اپنے مکان میں پہنچ کر وہ ابھی اپنے خاص کمرہ میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ملازم اندر داخل ہوا۔ جناب، کسی ملک قاچار کا سفیر آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، ملازم نے کہا۔ اچھا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جناب، اب تو آپ سردار امیر حمزہ کے برابر ہو گئے ہیں کہ اب سفیر آپ سے ملنے آنے لگے ہیں، ملازم نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ تو تم نے ہمیں کیا سمجھ رکھا تھا کہ ہم چڑی مار ہیں؟ ہمارا نام خواجہ امرو ہے، خواجہ امرو۔ خواجہ امرو نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ جناب، کچھ انعام اس خوشی میں ملنا چاہیے، ملازم نے کہا۔ تمہیں اس ماہ تنخواہ ملی ہے؟ خواجہ امرو نے رک کر غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں جناب، مگر انعام تو تنخواہ سے علیحدہ ہوتا ہے۔ ملازم بھی اپنی بات پر اڑ گیا تھا۔ وہ تنخواہ واپس کرو، تم کرتے کیا ہو سوائے عیش کرنے کے؟ خواجہ امرو نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں جا کر بیگم صاحبہ سے کہہ دیتا ہوں کہ سفیر آپ سے ملنے آئے ہیں، ملازم نے شاید اپنے طور پر کوئی دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ضرور کہہ دو تاکہ اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس کا شوہر کیا حیثیت رکھتا ہے۔ خواجہ امرو نے اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا اور ملازم اپنا منہ لے کر رہ گیا۔ امرو جب ملاقات والے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے وہی اجنبی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امرو کو دیکھ کر
حیرت بھرے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام خواجہ عمرو ہے۔ خواجہ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ ہی خواجہ عمرو ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ پہلے آپ کو پہچان نہ سکا۔ دراصل میرے ذہن میں تھا کہ آپ بڑے دیو ہیکل جسم کے مالک ہوں گے، آپ کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی اور آپ کا چہرہ ہیبت ناک ہوگا کیونکہ آپ بڑے بڑے جادوگروں سے لڑتے ہیں۔ سفیر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ میں ان سے کشتی نہیں لڑا کرتا محترم سفیر، بلکہ میں ان سے عیاری سے لڑتا ہوں، اور عیاری کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کی نہیں۔ عمرو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ نے سچ کہا، سفیر نے کہا، اور وہ بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جناب، کیا پینے کے لیے کچھ مل جائے گا؟ میں بہت دور سے آ رہا ہوں اور مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے، سفیر نے کہا۔ تو عمرو نے باہر موجود اپنے ملازم کو بلایا اور اسے سادہ پانی لانے کے لیے کہا۔ پہلے آپ بتائیں کہ آپ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ خواجہ عمرو نے کہا۔ مجھے قاجار کے بادشاہ نے بھیجا ہے، میں ان کا سفیر ہوں، سفیر نے کہا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ اگر تم سفیر ہو تو تمہیں سردار امیر حمزہ سے ملنا چاہیے۔ سفیر تو سردار سے ملتے ہیں، عمرو نے کہا۔ اسی لمحے ملازم اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں شربت کا جگ اور گلاس موجود تھا۔ میں نے سادہ پانی کہا تھا، تم شربت لے آئے ہو، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب، بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ مہمانوں کو شربت پلایا جائے، ملازم نے جواب دیا۔ یہ بیگم بھی فضول خرچی کی انتہا کر دیتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پلاؤ شربت، اب میں کیا کر سکتا ہوں، خواجہ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ملازم نے گلاس میں شربت ڈال کر سفیر کے سامنے رکھ دیا۔ سفیر نے شربت کا گلاس پیا اور دوسرا مانگ لیا، پھر اس نے ایک ایک گلاس کر کے جگ میں موجود سارا شربت پی لیا۔ کیا تم میرے مکان پر آنے سے پہلے بازار جا کر اپنی پیاس نہ بجھا سکتے تھے؟ سارا شربت پی گئے ہو، اب اور مہمان آیا تو اور شربت بنانا پڑے گا، ورنہ میرا خیال تھا کہ چلو آئندہ ایک ہفتے تک اس شربت پر گزارا ہو جائے گا، خواجہ عمرو نے کہا۔ تو سفیر بے اختیار ہنس پڑا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی اصل خواجہ عمرو ہیں، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ خواجہ عمرو دنیا کا سب سے بڑا کنجوس ہے، سفیر نے کہا۔ تو ملازم بے اختیار ہنس پڑا۔ میں کنجوس نہیں ہوں، اگر کنجوس ہوتا تو کیا تمہیں جگ شربت کا پلا دیتا، لیکن میں خواہ دولت ضائع کرنے کا بھی قائل نہیں ہوں۔ بہرحال تم بتاؤ کہ کیسے آئے ہو، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ملازم جگ اور گلاس لے کر واپس چلا گیا تھا۔ سفیر نے جیب سے ایک لفافہ نکالا، اس میں سے ایک تصویر نکالی اور عمرو کی جانب بڑھا دی۔ یہ تصویر دیکھیں خواجہ عمرو، سفیر نے کہا۔ تو خواجہ عمرو نے تصویر لی اور اسے دیکھنے لگا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی، جس کے سر پر رنگ برنگی پگڑی نما تاج تھا اور پیشانی کی طرف پگڑی پر خوبصورت زیور بنا ہوا تھا۔ اس کے سرخ رنگ کے بال اس کے شانوں تک آ رہے تھے۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ قاجار کی شہزادی نگینا کی۔ کیا آپ کو پسند آئی ہے؟ سفیر قاجار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پسند آئی ہے؟ کیا مطلب؟ خوبصورت لڑکی ہے، لیکن تم مجھے یہ تصویر کیوں دکھا رہے ہو؟ کیا ہوا ہے اسے؟ عمرو نے کہا۔ اسے کچھ نہیں ہوا خواجہ عمرو، البتہ بادشاہ قاجار کی خواہش ہے کہ شہزادی کی شادی آپ سے کر دی جائے، اور ساتھ ہی ملک قاجار کی حکومت بھی آپ کو دے دی جائے اور آپ قاجار کے بادشاہ بن جائیں، سفیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سفیر ایسی بات کرے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اس خوبصورت شہزادی کو کوئی جادوگر اٹھا کر لے گیا ہوگا اور سفیر اسے کہے گا کہ وہ اسے آزاد کرائے، لیکن سفیر نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی جو خواجہ عمرو کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ کیا مطلب؟ بادشاہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا انہیں شہزادی کے لیے کوئی شوہر نہیں ملتا؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ شہزادی اس قدر خوبصورت اور نیک ہے کہ دور دراز کے ملکوں کے شہزادے اس سے شادی کے لیے بے چین ہیں، اور شہزادی چونکہ بادشاہ کی اکلوتی اولاد ہے، اس لیے شہزادی سے شادی کرنے کے بعد اس کا شوہر قاجار کا بادشاہ بن جائے گا، اور قاجار
انتہائی طاقتور، وسیع اور سرسبز و شاداب ملک ہے، لیکن بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ شہزادی کا شوہر ایسا آدمی ہو جو پوری دنیا میں مشہور ہو اور سب سے عقل مند ہو، اور آپ ان خصوصیات کے حامل ہیں، سفیر نے کہا۔ لیکن کیا شہزادی اس بات کو پسند کرے گی؟ امرو نے کہا۔ شہزادی بھی رضامند ہے، وہ بھی آپ کی شہرت کی دلدادہ ہے، سفیر نے کہا۔ لیکن میں شادی شدہ ہوں، امرو نے کہا۔ تو کیا ہوا، مرد تو شادیاں کرتے رہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سوچیں کہ آپ بادشاہ بن جائیں گے، سفیر نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے سردار امیر حمزہ کی اجازت لینی پڑے گی، امرو نے کہا۔ اس کی فکر نہ کریں، سردار امیر حمزہ سے بادشاہ قاجار کی پہلے ہی بات چیت ہو چکی ہے، اسی لیے تو میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی بہادری ثابت کرنا پڑے گی، سفیر نے کہا۔ بہادری ثابت کرنی پڑے گی؟ اس کا کیا مطلب؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، امرو نے حیران ہو کر کہا۔ شہزادی کی پرستان کی شہزادی سے دوستی ہے، اور شہزادی پرستان نے اپنے ایک طاقتور دیو جس کا نام کوشام دیو ہے، شہزادی کی حفاظت کے لیے اسے دیا ہوا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور، بہادر اور خوفناک دیو ہے، آپ کو اس دیو کو شکست دینا پڑے گی، اس کے بعد ہی شادی ہو سکتی ہے، سفیر نے کہا۔ یہ دیو جادوگر بھی ہے؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں، یہ عام دیو ہے، جادوگر نہیں ہے، سفیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، امرو نے کہا۔ تو سفیر اٹھا۔ میں سردار امیر حمزہ سے مل لوں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، سفیر نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ البتہ تصویر ابھی تک امرو کے ہاتھ میں تھی، اور اب وہ بڑی والہانہ نظروں سے شہزادی نگینہ کو دیکھ رہا تھا۔ واہ خواجہ امرو، تم واقعی بے حد خوش قسمت ہو، شہزادی بھی ملے گی اور قاجار کا تخت بھی، اور سارا خزانہ بھی۔ واہ خواجہ امرو، امرو نے مسرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور اس سے پہلے کہ امرو کچھ سمجھتا، اچانک امرو کے سر پر 2 تھپڑ پڑے، اور امرو چیختا ہوا اچھل کر کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گرا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم شہزادیوں سے شادی کرو، میں آج تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ دوں گی، امرو کی بیوی چاند ستارہ نے غصے کی شدت سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ امرو اٹھتا، اس نے خود ہی جھک کر اس کی گردن پکڑی اور امرو کو اس طرح ہوا میں اٹھا لیا جیسے امرو کاغذ کا بنا ہوا ہو۔ امرو کی حالت گردن پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے انتہائی غیر ہو رہی تھی۔ میں تو نہیں کر رہا، امرو نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا۔ قسم کھاؤ، ورنہ تمہاری یہ دھاگے جیسی گردن ابھی توڑ دوں گی، چاند ستارہ نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، اور امرو نے فوراً ہی بھینچی بھینچی آواز میں قسم اٹھا لی۔ تو چاند ستارہ نے اسے کرسی پر پٹخ دیا، اور میز پر گر جانے والی شہزادی کی تصویر اٹھا کر اس نے اسے پرزے پرزے کر کے ایک طرف پھینک دیا۔ سنو، اب اگر تم میری اجازت کے بغیر باہر گئے تو تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی، اور وہ سفیر بھی اب یہاں نہیں آئے گا، میں نے تمام ملازموں کو کہہ دیا ہے، چاند ستارہ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ امرو کی حالت خراب ہو رہی تھی، وہ مسلسل دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسل رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کسی ملازم نے چاند ستاروں کو مخبری کی ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر اس نے ملازم کو سرزنش کی تو چاند ستارہ کو پھر اطلاع مل جائے گی، اور اس بار اگر اسے غصہ آ گیا تو پھر معاملہ قسم پر نہیں ٹلے گا۔ اس لیے وہ خاموشی سے اٹھا اور مایوسانہ انداز میں چلتا ہوا ملاقات والے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ بادشاہ بننے کا ایک شاندار موقع ہاتھ سے نکل گیا، لیکن ابھی وہ کمرے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے کہ ملازم اندر داخل ہوا۔ آپ کو سردار امیر حمزہ نے فوری یاد فرمایا ہے، ان کا خاص ملازم چاؤش آپ کو لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ملازم نے اندر داخل ہو کر
مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ لیکن وہ بیگم صاحبہ، اس کا کیا ہوگا؟ عمرو نے کہا۔ ان کو میں نے پہلے جا کر اطلاع دی ہے، انہوں نے آپ کو سردار امیر حمزہ کے پاس جانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ شہر سے باہر گئے تو پھر انہیں غصہ آ جائے گا۔ ملازم نے جواب دیا، غصہ آ جائے گا؟ جیسے میں اس سے ڈرتا ہوں، میں تو بس لحاظ کر رہا ہوں کہ آخر وہ عورت ہے اور میں مرد، اب میں عورت پر ہاتھ اٹھاتا اچھا تو نہیں لگتا، ورنہ عمرو نے ملازم کے سامنے اپنی مردانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور ملازم بے اختیار مسکرا دیا۔ گو عمرو نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے چشم پوشی کی اور خاموشی سے کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سردار امیر حمزہ کے خاص خیمے میں داخل ہوا تو اس نے سفیر قاچار کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ سردار امیر حمزہ بھی اپنی خاص کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمرو نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ آؤ خواجہ عمرو، بیٹھو، ان سے تمہارا تعارف ہو چکا ہے اور انہوں نے مجھے ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ قاچار ہمارے دوست ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ کام کر ڈالو۔ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ عمرو نے سر نیچے کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم انکار کر رہے ہو؟ سردار امیر حمزہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سردار، میں مجبور ہوں، عمرو نے کہا۔ کیا مجبوری ہے تمہیں؟ ہمیں بتاؤ۔ سردار امیر حمزہ کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ سردار، میری بیوی چاند ستارہ کو پتہ چل گیا ہے اور اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ مجھے سزا دے گی۔ میں اس سے ڈرتا تو نہیں ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہرحال بیوی کا شوہر پر حق تو ہوتا ہے۔ عمرو نے منہ نیچے کرتے ہوئے کہا، لیکن آج سے پہلے تو اس نے تمہیں مہمات سر کرنے سے منع نہیں کیا تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر وہ کیوں اس کام میں مداخلت کر رہی ہے؟ سردار امیر حمزہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سردار، کون سی بیوی یہ چاہے گی کہ اس کا شوہر اور شادی کرے؟ عمرو نے کہا تو سردار امیر حمزہ بے اختیار اچھل پڑے۔ شادی کرے؟ کیا مطلب؟ تو کیا تم شادی کر رہے ہو؟ کس سے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ شہزادی قاچار سے سردار، عمرو نے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اپنی عمر دیکھو، شہزادی تمہاری بیٹی کے برابر ہوگی، اور پھر تم نے ایسی بات سوچی ہی کیوں؟ سردار امیر حمزہ نے بے حد غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے تو نہیں سوچی سردار، سفیر قاچار نے مجھے مجبور کیا ہے، عمرو نے کہا تو سردار امیر حمزہ اور زیادہ حیران ہو گئے۔ سفیر نے مجبور کیا ہے؟ کیا مطلب؟ محترم سفیر، آپ بتائیں یہ کیا سلسلہ ہے؟ سردار امیر حمزہ نے سفیر سے مخاطب ہو کر کہا۔ سردار محترم، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسی بات کروں؟ میں البتہ ان سے ملا ضرور تھا تاکہ ان کی مہم پر رضامندی حاصل کر سکوں، اور انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی اور میں آپ کی خدمت میں اجازت کے لیے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ سلامت پہلے ہی آپ سے بات کر چکے ہیں، سفیر نے کہا۔ کیا آپ نے مجھے نہیں کہا تھا؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے وہ ساری بات چیت دہرا دی جو اس کے اور سفیر کے درمیان ہوئی تھی، لیکن سفیر صاحب تو اس بات سے انکار کر رہے ہیں۔ سردار امیر حمزہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب، میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی، البتہ میں نے ان کی فرمائش پر انہیں شہزادی کی تصویر دے دی تھی جو ان کے پاس ہی ہوگی۔ سفیر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوگا اسے چھوڑو۔ سنو خواجہ عمرو، اس شہزادی کو ایک خوفناک دیو نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، اور بادشاہ قاچار چاہتے ہیں کہ اس دیو کو ہلاک کر کے شہزادی کو اس کے قبضے سے چھڑایا جائے، اور انہیں یقین ہے کہ یہ کام اس دنیا میں صرف خواجہ عمرو ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے انہیں کہا کہ خواجہ عمرو تو جادوگروں سے لڑتا ہے، دیووں سے تو نہیں لڑتا، اس لیے خواجہ عمرو سے پوچھ لیا جائے، جس پر انہوں نے سفیر بھیجا جو تمہیں ملا، اور پھر مجھے آ کر انہوں نے بتایا کہ تم نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلوایا ہے اور تم نے یہ کام کرنا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا،
اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک طرف رکھی ہوئی ایک تھیلی اٹھا کر امرو کی طرف بڑھا دی۔ یہ تھیلی قیمتی جواہرات سے بھری ہوئی ہے، یہ تمہارا پیشگی انعام ہے جو بادشاہ قاجار نے بھجوایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مہم کی کامیابی پر تمہیں اس جیسی 100 تھیلیاں اور دیں گے، اور یہ ہماری طرف سے تمہارا انعام۔ سردار امیر حمزہ نے تھیلی امرو کو دے کر گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار اتارا اور امرو کی طرف بڑھا دیا۔ امرو کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر سردار امیر حمزہ کو سلام کیا اور پھر دونوں چیزیں لے کر اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ لیکن تم وعدہ کرو کہ تم یہ مہم سر انجام دو گے، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ جناب، میرا وعدہ، امرو نے فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ تو سردار امیر حمزہ نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ سفیر محترم، اب آپ جا سکتے ہیں، خواجہ امرو خود ہی وہاں پہنچ جائے گا، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ تو سفیر اٹھا اور اس نے سردار امیر حمزہ کو سلام کیا اور خیمے سے باہر چلا گیا۔ ہمیں یقین ہے کہ تم ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتے اور کم از کم ہمارے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کر سکتے، اس لیے سفیر نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن چونکہ وہ سفیر تھا اس لیے ہم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ لیکن سفیر نے ایسی بات کیوں کی ہوگی؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ آپ اجازت دیں تو میں بولنے والی گڑیا سے آپ کے سامنے پوچھ لوں، وہی بتا سکتی ہے، امرو نے کہا۔ ہاں پوچھو، میں اس راز کو جاننا چاہتا ہوں، سردار امیر حمزہ نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ تو امرو نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ قاجار کے سفیر نے میرے گھر آ کر مجھے قاجار شہزادی سے شادی کرنے اور قاجار کا بادشاہ بن جانے کی بات کیوں کی تھی، جبکہ سردار امیر حمزہ کے سامنے وہ صاف مکر گیا تھا؟ امرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ قاجار واقعی اپنی لڑکی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہے، اور سفیر نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، لیکن وہ سردار امیر حمزہ کے سامنے اس لیے مکر گیا تھا کہ اس صورت میں سردار امیر حمزہ تمہیں اس مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ تم قاجار کے بادشاہ بن جاتے اور پھر تم جادوگروں سے نہ لڑتے۔ لیکن ان کا ارادہ یہی ہے کہ جب تم اس مہم میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری شادی شہزادی قاجار سے کر کے تمہیں قاجار کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے سردار امیر حمزہ کچھ نہ کر سکیں گے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ تو سردار امیر حمزہ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیوں؟ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ امرو نے خود ہی وہ بات پوچھ لی جو شاید سردار امیر حمزہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ قاجار کے شاہی نجومی نے بادشاہ کو بتایا ہے کہ اگر قاجار کی شہزادی کی شادی کسی ایسے آدمی سے نہ کی گئی جس نے 100 جادوگروں کو ہلاک کیا ہوا ہو تو شہزادی قاجار شادی کے روز ہی ہلاک ہو جائے گی۔ اس لیے بادشاہ قاجار نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کی بیٹی کی زندگی بچ جائے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا یہ بات سچ ہے یا اس نجومی نے جھوٹ بولا ہے؟ خواجہ امرو نے پوچھا۔ یہ بات سچ نہیں ہے، شاہی نجومی سے حساب میں غلطی ہو گئی ہے، اس لیے اس نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور امرو نے اس کے سر سے انگوٹھا ہٹایا اور پھر اسے واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ آپ نے سن لیا سردار، آپ پہلے بادشاہ قاجار کو یہ یقین دلا دیں کہ ان کے شاہی نجومی کا حساب غلط ہے، امرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم انہیں سفیر کے ذریعے خط بھجوا دیں گے، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ جناب، ایک گزارش اور ہے کہ آپ میری بیوی چاند ستارہ کو بھی بتا دیں کہ میرا اس شہزادی سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ورنہ وہ میری اور اپنی جان ایک کر دے گی۔ اسے جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ پاگل ہو جاتی ہے، امرو نے کہا۔ تو سردار امیر حمزہ بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، ہم اسے کہلوا دیں گے، تم اب جاؤ اور اس مہم کو سر کرو، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ تو امرو اٹھا
اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر مڑ کر خیمے سے باہر نکل آیا، لیکن وہ دل ہی دل میں اپنی بیوی کو کوس رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی شادی اس خوبصورت شہزادی سے نہیں ہو رہی، ورنہ حقیقتاً اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شہزادی سے شادی بھی کرے اور ملک قاجار کا بادشاہ بھی بن جائے، لیکن ظاہر ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال چونکہ اس نے پیشگی انعام بھی لے لیا تھا اور وعدہ بھی کر لیا تھا، اس لیے اب اسے اس شہزادی کو اس خوفناک دیو سے بچانا تھا۔ وہ گھر میں اپنے کمرے میں آیا، اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر اس وقت تک انتظار کرتا رہا جب تک سردار امیر حمزہ کی خاص کنیز نے آ کر اس کی بیوی چاند ستارہ کو سردار امیر حمزہ کا پیغام نہیں دے دیا۔ پھر جب چاند ستارہ نے اسے کہلوا بھیجا کہ وہ سردار امیر حمزہ کے کام کی خاطر شہر سے باہر جا سکتا ہے، تو وہ اٹھا اور مکان سے نکل کر قریب جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا کو نکالا اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر اس نے اسے دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ یہ خوفناک دیو کون ہے اور میں اسے کیسے شکست دے سکتا ہوں؟ امرو نے کہا، کوشام دیو بے حد طاقتور اور عقل مند دیو ہے۔ وہ شہزادی قاجار کا محافظ دیو ہے، لیکن اس کی وجہ سے شہزادی قاجار کی شادی کسی سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوشام دیو پسند نہیں کرتا کہ شہزادی کی شادی کسی اور سے ہو جائے۔ بادشاہ قاجار نے جب پرستان کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اس محافظ دیو کو واپس بلوا لیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہوں نے اس کاشام دیو کو بھیجتے وقت اسے عہد دیا تھا کہ جب تک شہزادی زندہ ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے اب وہ اپنے عہد کے خلاف کوشام دیو کو واپس نہیں بلوا سکتے۔ اس لیے بادشاہ قاجار نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے تمہارے ہاتھوں ہلاک کرا دیں۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن میں اسے کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ یہ بتاؤ۔ امرو نے پوچھا، تم اسے طاقت سے نہیں، صرف عیاری سے ہلاک کر سکتے ہو۔ البتہ یہ بتا دوں کہ اس کی موت اس وقت آ سکتی ہے جب اس کے دائیں کان میں موجود طلائی کڑے کو تلوار کے ایک ہی وار سے نہ کاٹ دیا جائے، اور اس کے بعد اس کے جسم پر تلوار اثر کر سکتی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اگر اس کا داؤ چل گیا تو وہ صرف پھونک مار کر تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اس لیے تمہیں انتہائی عیاری سے اس طرح کام لینا پڑے گا کہ اس کے کان میں موجود کڑا بھی کٹ جائے اور اس کے بعد بھی تمہیں اس پر وار کرنے کا موقع مل جائے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، لیکن میرے جسم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تلوار سے طاقتور دیو کو ہلاک کر سکوں۔ امرو نے کہا، ہاں، اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کہ اس سرخ خرگوش کو پکڑ کر اس کا گوشت پکا کر کھانا پڑے گا، اور یہ بھی بتا دوں کہ سرخ خرگوش نایاب ہوتا ہے، اس لیے وہ کہیں سے نہیں مل سکتا۔ البتہ قاجار کے بڑے جنگل میں ایک سرخ خرگوش موجود ہے، تم بادشاہ قاجار سے کہہ دینا کہ وہ اپنے شکاریوں کی مدد سے اسے پکڑوا لیں گے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ امرو سمجھ گیا کہ بولنے والی گڑیا اب مزید کچھ نہیں بتا سکتی، اس لیے اس نے اسے زنبیل میں ڈالا اور پھر اپنے پیروں میں موجود جوتیاں اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالی اور زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پہن لی۔ سنہری چپلوں، مجھے قاجار بادشاہ کے محل کے سامنے پہنچا دو، امرو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، تو دوسرے لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین غائب ہو جانے کا احساس ہوا۔ پھر جب اسے احساس ہوا کہ وہ زمین پر کھڑا ہے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اب اس کے سامنے واقعی ایک شاندار اور خوبصورت محل موجود تھا۔ امرو نے سنہری چپلیں اتار کر واپس زنبیل میں ڈالی اور اپنی جوتیاں نکال کر پہن لی اور پھر محل کی طرف بڑھ گیا۔ جب بادشاہ کو اس کی آمد کا علم ہوا تو بادشاہ نے فوراً اسے بلوا لیا۔ خوش آمدید خواجہ امرو، بادشاہ نے خواجہ امرو کا استقبال کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، سردار امیر حمزہ کا خط آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے شاہی نجومی سے حساب غلط ہو گیا ہے، اس لیے اس نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر شہزادی کی شادی کسی ایسے آدمی سے نہ کی گئی جس نے 100 جادوگروں کو ہلاک کیا ہو تو شہزادی ہلاک ہو جائے گی۔
ایسی کوئی بات نہیں، عمرو نے کہا تو بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اوہو، اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، حساب میں غلطی تو ممکن ہو سکتی ہے، لیکن اصل مسئلہ اس خوفناک دیو کی ہلاکت ہے۔ اس کی ہلاکت کے بغیر ظاہر ہے شہزادی کی شادی ہی ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کام میں کر لوں گا، اس کی آپ فکر نہ کریں، آپ میرا انعام تیار رکھیں۔ عمرو نے کہا تو بادشاہ بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ تیار ہے، بلکہ اب تو میں وعدے سے بھی دوگنا انعام دوں گا۔ بادشاہ نے کہا تو عمرو نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ سلامت، ایک کام آپ کو کرنا ہوگا۔ کاچار کے سب سے بڑے جنگل میں ایک سرخ رنگ کا خرگوش موجود ہے۔ آپ اپنے شکاریوں کو حکم دیں کہ وہ اسے تلاش کر کے پکڑیں، پھر آپ اسے ذبح کرا کر اس کا گوشت پکائیں۔ جب تک میں یہ گوشت نہ کھا لوں گا اس وقت تک اس دیو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس بات کا پتہ آپ کے اور میرے علاوہ اور کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ عمرو نے کہا اس کی فکر مت کرو، یہ کام ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جواب دیا پھر آپ بتا دیں کہ یہ دیو کہاں رہتا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ شہزادی کے محل میں۔ یہ محل ہمارے محل سے علیحدہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا میں بطور مہمان اس سے اور شہزادی سے مل سکتا ہوں تاکہ میں اس کا جائزہ لے سکوں؟ عمرو نے کہا ہاں، کیوں نہیں، ہم شہزادی اور اس دیو دونوں کو یہی طلب کر لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں خود شہزادی کے محل میں جاؤں گا تاکہ وہاں اطمینان سے اس کا جائزہ لے سکوں۔ عمرو نے کہا تو بادشاہ نے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک غلام اندر داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ خواجہ عمرو ہمارا مہمان ہے، تم اسے ساتھ لے جاؤ اور ان کا تعارف شہزادی اور اس کے محافظ دیو سے کرا دو، یہ شہزادی سے ملاقات کریں گے۔ بادشاہ نے کہا تو عمرو اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بادشاہ کو سلام کر کے وہ مڑا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ پھر غلام کی رہنمائی میں وہ شہزادی کے محل میں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ شہزادی سیر کرنے محافظ دیو کے ساتھ محل کے عقب میں ایک پہاڑی علاقے میں گئی ہے، تو خواجہ عمرو غلام کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ خوبصورت اور نوجوان شہزادی ایک چٹان پر لیٹی ہوئی ہے، جبکہ ایک انتہائی خوفناک اور بڑی بڑی مونچھوں اور بڑے بڑے سینگوں والا دیو، جس کے دونوں ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے تھے اور اس کے دونوں کانوں میں بھی سونے کے بھاری کڑے تھے، ایک بڑی چٹان کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ناخن بڑے بڑے تھے اور وہ شکل سے ہی اس قدر خوفناک اور رہبت ناک تھا کہ عمرو کا دل اسے دیکھ کر ہی بیٹھ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ چاہے وہ ایک سرخ خرگوش تو کیا 10 سرخ خرگوش کیوں نہ کھا لے، اس قدر طاقتور دیو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کام بہرحال اسے کرنا تھا، کیونکہ وہ پیش کی انعام بھی لے چکا تھا اور وعدہ بھی کر چکا تھا، اس لیے اب بہرحال وہ یہ کام کرنے کے لیے مجبور تھا، ورنہ اس کی زنبیل میں موجود تمام مقدس چیزیں بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتی اور اس کی ساری دولت بھی غائب ہو جاتی۔ لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ آخر کس طرح اس دیو کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ شہزادی اس سے بڑی خوشی سے ملی، کیونکہ شہزادی نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ عمرو شہزادی کو ایک طرف لے گیا۔ شہزادی صاحبہ، یہ آپ کا محافظ دیو تو بہت طاقتور اور ہیبت ناک ہے، کیا آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ عمرو نے کہا تو شہزادی بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ طویل عرصے سے میرے ساتھ ہے، مجھے یہ کچھ نہیں کہتا، لیکن جو میرے خلاف ہو اسے یہ ایک لمحے میں ہلاک کر دیتا ہے۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ خواجہ عمرو نے آہستہ سے کہا تو شہزادی بے اختیار چونک پڑی۔ ہاں، کیونکہ اس نے میری آزادی ختم کر دی ہے، لیکن اس سے چھٹکارا ناممکن ہے، شہزادی نے کہا۔ اگر میں یہ کام کر دوں تو کیا آپ مجھے انعام دیں گی؟ عمرو نے کہا تو شہزادی بے اختیار اچھل پڑی۔ ہاں، مگر کیسے؟ تم تو اتنے دبلے پتلے ہو کہ تمہیں تو وہ پھونک مارے تو تم ہوا میں اڑ جاؤ گے، شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں عیار زماں ہوں شہزادی صاحبہ، میں اپنی عیاری سے اسے ہلاک کر دوں گا، لیکن آج نہیں، کل، کیونکہ آج میں سفر کرنے کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں، عمرو نے کہا اور واپس مڑ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب تک
وہ سرخ خرگوش کا گوشت نہیں کھا لے گا۔ اس وقت تک اس میں اتنی طاقت نہیں آئے گی کہ وہ اسے ہلاک کر سکے۔ اور پھر رات کو بادشاہ نے اسے سرخ خرگوش کا بھنا ہوا گوشت بھجوا دیا اور عمرو نے اسے کھا لیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر بے حد فکر لاحق ہو گئی کہ اسے اپنے جسم میں کسی مزید طاقت کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا: میں نے سرخ خرگوش کا گوشت کھا لیا ہے، لیکن اس سے مجھ میں کوئی طاقت تو نہیں آئی، عمرو نے کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ تلوار کا وار کرے گا تب اسے اپنی طاقت کا احساس ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا: کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس ہیبت ناک دیو کو جال داؤدی میں جکڑ لوں تاکہ وہ میرے خلاف حرکت نہ کر سکے؟ نہیں، اس کے خلاف تمہارا کوئی حربہ کام نہیں کر سکتا، میں بھی صرف تمہاری رہنمائی کر سکتی ہوں اور بس، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو عمرو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسے واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ چونکہ دیو جادوگر نہیں ہے اس لیے مقدس حربے اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس قدر طاقتور دیو اس سے نہ مارا جائے اور وہ خود اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے، لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک عیاری بھری تجویز آ گئی اور اس نے اس تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے روز وہ شہزادی کے محل میں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ شہزادی اپنے محافظ دیو کے ساتھ محل کے عقب میں گئی ہوئی ہے۔ چنانچہ عمرو وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی اسی طرح ایک چٹان پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ دیو اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ واقعی کسی پہاڑ کی طرح بلند تھا اور شہزادی چٹان پر بیٹھنے کے باوجود اس کے گھٹنے تک آ رہی تھی۔ تم کل بھی آئے تھے اور آج بھی آئے ہو، کون ہو تم اور کیوں بار بار شہزادی سے مل رہے ہو؟ دیو نے عمرو کو آتے دیکھ کر انتہائی کڑکدار لہجے میں کہا۔ میں شہزادی سے نہیں، تم سے ملنے آیا ہوں۔ اچھے دیو، عمرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھ سے کیوں؟ دیو نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ میری ایک آدمی سے شرط لگ گئی ہے، میں کہتا ہوں کہ میری تلوار تمہارے ہاتھوں سے بڑی ہے جبکہ وہ کہتا ہے کہ چھوٹی ہے، اس لیے میں اسے ناپنا چاہتا ہوں۔ عمرو نے جواب دیا۔ کہاں ہے تمہاری تلوار؟ نکالو، میں ابھی اسے ناپ دیتا ہوں۔ دیو نے کہا۔ نہیں، میں خود ناپوں گا، تب ہی شرط پوری ہوگی۔ تم ایسا کرو، اس بڑی اور اونچی چٹان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں اس چٹان پر چڑھ جاتا ہوں، اس طرح میں تمہارے چہرے کے قریب پہنچ جاؤں گا، پھر تم ہاتھ اٹھانا، میں ناپ لوں گا۔ عمرو نے کہا۔ تم نے چونکہ مجھے اچھا کہا ہے اس لیے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، دیو نے کہا، اور پھر وہ ایک اونچی سی چٹان کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ شہزادی ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عمرو اس چٹان پر چڑھ گیا۔ اب وہ واقعی اس ہیبت ناک دیو کے چہرے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے تلوار نکالی اور اسے اونچا کر دیا۔ دیو نے تلوار کے دستے کے قریب انگوٹھا رکھا اور ساتھ والی انگلی اس کی نوک پر رکھ دی۔ تم شرط ہار گئے، یہ تو بہت چھوٹی ہے، دیو نے کہا۔ نہیں، تم ہاتھ سیدھا کرو، پھر ناپوں گا، عمرو نے کہا، تو دیو نے ہاتھ سیدھا کر دیا۔ اسی لمحے عمرو اس طرح لڑکھڑایا جیسے چٹان سے اس کا پیر پھسل گیا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی تلوار بجلی کسی تیزی سے دیو کے دائیں کان میں پہنے ہوئے بڑے سے سونے کے کڑے پر لگی اور کڑا کٹ کر نیچے جا گرا۔ ارے ارے، اوہو، یہ کیا ہوا؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا، اور دیو بھی حیرت سے نیچے گرنے والے کڑے کو دیکھنے لگا۔ اس طرح اس کی گردن کا ایک حصہ عمرو کے سامنے آ گیا تو عمرو نے پوری قوت سے اس کی گردن پر تلوار مار دی، لیکن تلوار نے دیو کی پوری گردن نہ کاٹی بلکہ آدھی گردن ہی کٹ سکی تھی، اور دیو چیختا ہوا پہلو کے بل نیچے گرا۔ اس کے چیخنے سے پوری وادی گونج اٹھی تھی۔ نیچے گرتے ہی وہ تیزی سے اٹھا ہی تھا کہ اس بار اس کی گردن کا دوسرا حصہ عمرو کے سامنے آ گیا جو ابھی تک چٹان پر ہی کھڑا تھا۔
اور عمرو نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کی گردن پر ایک بار پھر تلوار کا بھرپور وار کر دیا، اور اس بار دیو کی گردن دوسری طرف سے بھی کافی کٹ گئی۔ وہ نیچے گرا اور تڑپنے لگا، اس کی گردن سے خون فواروں کی طرح نکل رہا تھا۔ عمرو تیزی سے نیچے اترنے کے لیے بھاگا، لیکن اسی لمحے تڑپتے ہوئے زخمی دیو نے ہاتھ اٹھایا، لیکن عمرو نے اس سے بچنے کے لیے چٹان کے اوپر سے ہی نیچے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ دیو واقعی بے حد طاقتور تھا، اس کی گردن دونوں طرف سے کٹ گئی تھی اور خون فواروں کی طرح نکل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہلاک بھی نہ ہوا تھا، بلکہ ابھی اس میں اتنی طاقت موجود تھی کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ چٹان ہی عمرو پر دھکیل دی۔ عمرو اپنی زندگی میں اس سے زیادہ تیز نہ دوڑا ہوگا جتنا اس وقت دوڑا۔ اس طرح وہ اس چٹان کے نیچے آنے سے بال بال بچا تھا، لیکن پھر بھی ایک پتھر اس کی پشت سے ٹکرایا اور عمرو چیختا ہوا نیچے گرا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اسی لمحے دیو نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر پکڑ لی تھی، اور عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم دو چٹانوں کے درمیان پھنس گیا ہو۔ اس کا سانس بند ہونے لگ گیا تھا، لیکن پھر دیو کی مٹھی خود بخود کھل گئی اور عمرو دھڑام سے نیچے گرا، اور اس کے ساتھ ہی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیو کا تنا ہوا جسم اب ڈھیلا پڑ چکا تھا، اس کے جسم سے اتنا خون نکل گیا تھا کہ اس کی طاقت ہی ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھا۔ عمرو نے بھاگ کر تلوار اٹھائی اور واپس آ کر اس نے پے در پہ کئی وار دیو کی کٹی ہوئی گردن پر کیے، اور چند لمحوں بعد ہی دیو کی گردن کٹ کر اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئی اور دیو ہلاک ہو گیا۔ بہت خوب خواجہ عمرو، تم کامیاب ہو گئے، شہزادی نے آگے بڑھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس کے محل سے سپاہی دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ وہ شاید دیو کی دھاڑیں سن کر آئے تھے، اور جب انہوں نے دیو کی لاش دیکھی تو وہ بھی حیرت سے بت بن گئے۔ شہزادی عمرو کو ساتھ لے کر اپنے محل میں آ گئی۔ وہ خوش تھی کہ اب دیو کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ آزاد ہو گئی ہے، اور اس نے واقعی عمرو کو دل کھول کر انعام دیا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو اس نے بھی عمرو کو انعام دیا، اور عمرو اس قدر انعام ملنے پر بے حد خوش ہوا۔ البتہ اسے رہ رہ کر یہ خیال آ جاتا تھا کہ اگر دیو کی طاقت عین موقع پر ختم نہ ہو جاتی اور اس کی مٹھی اور چند لمحے نہ کھلتی تو عمرو کا سانس یقیناً رک جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا۔